زبان پر لاتے ہوئے بھی دل کٹ رہا ہے کہ ہمارے دارالعلوم کے گرامی میرے بہت ہی محسن اور مشفق بھائی، جن کے ساتھ میرا 75 سال کا ساتھ رہا ہے، آج وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وقت موعود پر انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس صدمے کے اظہار کے لیے میرے پاس کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، ایک عظیم سایہ ہمارے سر سے اٹھا ہے۔ تقریباً 2 سال سے حضرت صاحب فراج تھے، لیکن اسی دوران الحمدللہ وہ باتیں بھی کرتے تھے اور مجموعی اعتبار سے کمزوری کے سوا کوئی بڑا مرض نہیں تھا۔ اگر بیچ میں کچھ امراض پیش آئے، ایسی حالتیں بھی ہوئیں جن میں مایوسی کے قریب پہنچ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں دوبارہ صحت عطا فرمائی، اور اب کچھ عرصے سے ان کی جو رپورٹیں ہیں وہ بھی بہت اچھی آ رہی تھیں۔ آخری رپورٹ جو اب آئی وہ 100% نارمل تھی، اور آج انہوں نے باتیں بھی کی اور مغرب کے بعد پانی بھی مانگا، پانی بھی پیا، اور تمام حالات تقریباً نارمل جیسے تھے۔ صرف اتنی بات ہے کہ کمزوری بے انتہا تھی، جس کی وجہ سے غذا ان کو ناک سے دی جا رہی تھی۔ لیکن اچانک میں عشاء کی نماز کی اذان کے بعد نماز کی تیاری کر رہا تھا کہ اتنے میں مجھے وہاں جو ان کے پاس ان کی تیمارداری کے لیے ماشاءاللہ دن رات اپنے ساتھی لگے ہوئے تھے، ان کی طرف سے پیغام آیا کہ طبیعت بگڑ رہی ہے۔ جا کر میں نے دیکھا تو ان کے سانس کی رفتار، جسے سیچوریشن کہتے ہیں، وہ بہت گر گئی تھی۔ آکسیجن لگائی گئی، پوری آکسیجن لگائی گئی، لیکن وہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی تھی، اور غالب گمان یہ ہے کہ صرف 1 منٹ کا فرق تھا کہ 1 منٹ کے اندر سانس کی رفتار 0 تک پہنچ، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید دل کا حملہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یہ چند کلمات تھے جو مجھے آپ حضرات سے اس وقت کہنے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس عظیم صدمے کو سہارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملت پر، ہماری قوم پر، ہمارے ملک پر، ہمارے دارالعلوم پر جو صدمہ آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذمہ داریوں سے اپنی رضا کے مطابق عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عالم اسلام کا سانحہ ہے، پوری امت مسلمہ کا ایک عظیم سانحہ ہے۔ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ صرف پاکستان کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت تھی، اور آپ کے جو خدمات ہیں وہ ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ مجھے الحمدللہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی ذمہ داری کے حوالے سے خاص طور پر مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی رفاقت کا ایک لمبے زمانے تک شرف حاصل ہوا، اور وہ میرے والد کی طرح تھے، میرے مربی تھے، مشفق تھے، محسن تھے، مہربان تھے۔ اگر میں یہ کہوں کہ انگلی پکڑ کر انہیں مجھے چلایا تو غلط نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بڑی جامع شخصیت تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے علوم پر گہری نظر عطا فرمائی تھی، اور ان کی جو خدمات تھیں پاکستان میں امن و امان کے قیام کے لیے، پوری دنیا میں امن کے قیام کے لیے، امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے وہ بہت درد مند رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے۔ پھر مدارس اور جامعات کی تحفظ کے لیے، ان کی ترقی کے لیے بھی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عظیم الشان خدمات سر انجام دی ہے۔ میں اس وقت آپ کو بتا نہیں سکتا، یہاں بہت بڑا اجتماع تھا چاٹ گام میں، ایک انٹرنیشنل اسلامی کانفرنس تھی، میں گفتگو کر رہا تھا کہ اس تقریر کے دوران مجھے حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حضرت مولانا محمد ارشد صاحب رحمانی
دامت برکاتہم نے اور مفتی شاہد رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ روح فرسا خبر تقریر کے دوران سنائی تو میں اس وقت میں پھر آگے چند لفظ بھی نہیں بول سکا، اور میرا تمام جو تھا وہ ذہن سے تمام مضمون بھی محو ہو گیا، اور اتنا صدمہ ہوا کہ میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں آج اپنے ایک عظیم والد سے، مربی سے محروم ہوا ہوں، اور یہ پوری امت مسلمہ کی ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کی خدمات کے حوالے سے، اور ان کی جو خدمات ہیں وہ ایسی ہیں جن کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلائے اور اس صدمے کو سہنے اور برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ قادر ہے۔ بظاہر تو نہیں لگتا کہ یہ خلا پر ہو سکے، لیکن اللہ تعالی قادر ہے کہ اس خلا کو پر فرما دے۔ موت العالم موت العالم، ایک عالم کی وفات یہ پورے جہان کی اور عالم کی وفات ہے۔ یہ خبر بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے افسوسناک خبر ہے اور بہت بڑا نقصان ہے۔ موت العالم موت العالم، حضرت رحم اللہ تعالیٰ کا جو انتقال ہے وہ بالکل اس کا مصداق ہے کہ عالم کی جو موت ہوتی ہے وہ عالم کی موت کے برابر ہوتی ہے، اتنا نقصان ہوتا ہے اس سے۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان، یہ حضرات پاکستان کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خانوادے سے پاکستان بنانے میں اور پاکستان کو بچانے میں اور پاکستان کی سلامتی میں اور ریاست پاکستان کے نظریاتی قبلے کو درست رکھنے میں جو اللہ تعالیٰ نے اس خانوادے سے کام لیا ہے، میرے خیال میں اس طرز کا کام کسی اور خانوادے کو شاید نصیب نہ ہو۔ انہوں نے جو پاکستان میں اجتماعیت کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اور اتفاق و اتحاد کے لیے، مختلف مکاتب فکر کو اکٹھا کرنے کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دیں، جو انہوں نے کوششیں کیں، وہ تاریخ میں ان کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان کو آج سوگ کرنا چاہیے، پورا عالم اسلام کو اس کا نقصان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نقصان کی اتلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے چونکہ دارالعلوم کراچی میں تخصص کیا، پھر دارالعلوم کراچی میں رفیق دارالفتاء کے طور پر، استاذ کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا، تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں جس شخصیت سے فتویٰ چیک کروا کر پاس کروانا سب سے زیادہ مشکل ہوتا تھا وہ یہی صدر دارالعلوم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حدیث کی تدریس، صحیح مسلم شریف کی تدریس ان کی بڑی مشہور و معروف تھی، واضح و بیان ان کا بڑا دل آویز، بڑا دلچسپ ہوتا تھا، اصلاحی نسبتیں ان کو بہت بلند و بالا حاصل تھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کے سلسلے کے یہ اہم ترین رکن رکین تھے۔ اور پھر ساتھ ساتھ میں ایک بات آج یہ سوچ رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی سماجی شخصیت فوت ہو گئی تو ہم نے کہا جی پاکستان کی ریاست کا نقصان ہوا۔ میں سمجھتا ہوں آج ریاست پاکستان کا ایک بہت بڑا ناقابل تلافی نقصان ہوا، ایک ایسا خلا جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب پاکستان سے محبت نہیں کرتے تھے، عقیدت نہیں رکھتے تھے، حرمین شریفین کے بعد پاکستان کو تقدس کا مقام بلند دیتے تھے، عاشق پاکستان تھے، مسیحائے پاکستان تھے، محسن پاکستان تھے، اساسہ پاکستان تھے۔ دنیا بھر میں چاہے افریقی ممالک ہوں، عربی ممالک ہوں، انگلش ممالک ہوں، عجم ہو کہ عرب ہو، پوری دنیا کے اندر پاکستان کا مقدمہ لڑتے تھے اور پاکستان کی آواز میں اپنی آواز ملاتے تھے۔ ان کی شاید کوئی دعا ہو اجتماعی جس میں وہ افواج پاکستان کے لیے دعا نہ کرتے ہوں، پاکستان کی جڑوں کو ہمیشہ مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ وہ ہر اس آواز کا ساتھ دیتے جو ریاست پاکستان اور پاکستان کی طرفداری اور حمایت کیا کرتی تھی۔ مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے بڑے بھائی تھے، اور مفتی اعظم پاکستان، مفتی دارالعلوم دیوبند، مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی کے صاحبزادے تھے۔ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی کو اللہ تعالی نے
علم بھی عطا فرمایا، تقوی بھی عطا فرمایا، فہم و فراست بھی عطا فرمائی۔ اکابر کو دیکھا بھی تھا، ہمارے اکابر میں سے تھے، اور بہت زیادہ ان کی دینی خدمات بھی ہیں، ملک و ملت کے لیے خدمات بھی ہیں، درد دل رکھنے والے انسان تھے۔ ان کے دارالعلوم کو، ان کے تلامذہ کو، ان کے متوسلین کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ بر صغیر کے عظیم فقیہ تھے۔ وہ حقیقی معنی میں نسبت دیوبند کے حامل تھے۔ ان کا آبائی گاؤں وہ بھی دیوبند تھا، اور ہمارے اکابر کی وہ نشانی تھے۔ اللہ تعالی نے آپ کو تفقہ کی دولت سے بھی نوازا تھا، آپ کو پرتاثیر خطابت کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ آپ بلند پایا محقق بھی تھے، اور نہایت اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ آپ نے بہت ساری کتب اور رسائل تصنیف فرمائی۔ آپ نے کی بہت ساری، آپ کا ایک طویل عرصہ تفسیر و حدیث کی تفسیر کا ہے، جس میں آپ کے ہزاروں شاگرد، اور اگر ان کے شاگرد بھی ساتھ ملا لیے جائیں تو لاکھوں شاگرد بنتے ہیں جو آپ کے بالواسطہ اور بلا واسطہ شاگرد ہیں۔ آپ کی حدیث کی، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی تقاریر وہ بھی چھپ چکی ہیں، فتاوی جات بھی آپ کے چھپ چکے ہیں۔ آپ نے دارالعلوم کراچی کو آفاق تک پہنچایا۔ آپ کے حسن انتظام کی وجہ سے دارالعلوم کراچی بر صغیر کا ممتاز دینی ادارہ بنا ہے۔ آپ کی رائے ہمیشہ ریاست کے لیے، ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے حتمی رائے سمجھی جاتی تھی۔ آپ اس امت کے صحیح حدی خواں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سے لے لیا، سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہیں۔ ہم سب دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کے درجات بلند فرمائے۔